السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنجر اسلامک چینل۔ آئے اس چینل کے ذریعے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، اللہ مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ پورے ایمان کی حالت میں ہو، اور ایمان کی حالت میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے جس سے ہم تمہارے ایمان کی آزمائش کر سکیں۔ ہم تمہیں تنگ دستی سے، کبھی خوف سے، کبھی غربت سے ڈرائیں گے۔ اس کا ڈر پر اور تم کو اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اور اس کے بعد ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ تم کو مجھ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ یہی تمہارا امتحان ہے۔ لہذا اسی امتحان کی سلسلے کی کڑی جو ایک ہے قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی محبت رکھنے کے لیے اپنے سب سے عزیز چیز قربان کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مختلف پہلے دن کچھ جانوروں قربان کر، دوسرے دن سے زیادہ جانور، پھر بھی ان کو خواب میں قربانی کی تذکرہ کے سلسلے میں دعوت ملتی ہے قربانی کرو۔ تو انہوں نے سنا کہ سب سے عزیز ترین چیز کیا ہے؟ سب سے عزیز ترین چیز بیٹا ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کریں گے۔ بھی اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے قربان کیا، جس کی پورے واقعہ ہمیں حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی ملتا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ بِهِ نَذِيرٌ۔ بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا، سمجھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر طرح سے آزما دے۔ تو آج کے دور میں جو ہم جی رہے ہیں، بالکل سمجھیے کہ آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مخصوص ہے۔ بالکل صحیح۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح کا امتحان مخصوص ہے کہ تو اپنے جان مال کی قربانی اللہ کی راہ میں دو۔ لیکن ہاں، اس بات کا خیال رہے، کلام شریف میں ایک آیت کریمہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور جو حاکم وقت ہے ان کی بھی تم اطاعت واجب الاطاعت ہے، ان کا حکم ماننا میں تمہیں واجب الاطاعت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بھی حکم دیا ہے کہ میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور حاکم وقت ہے اگر انہوں کو مناسب سمجھا، لا اینڈ آرڈر کے لیے، حفظان صحت کے لیے اور ایڈمنسٹریشن کے لیے مناسب سمجھا ہے تو اس کو بھی فالو کرو۔ لہذا ہم حاکم وقت جو میرے وزیر اعظم ہیں یا ڈی ایم ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی مکھیا ہی کیوں نہ ہو، یا وہاں کی ایک پنچایت جو عام طور پر سرکار کے ذریعے بنتی ہے، بلکہ سرکاری نہ ہو کر کے بھی اگر عوام الناس نے خود اپنے پنچایت کو بنا رکھا ہے کہ ہمارا فیصلہ یہی پنچایت سے ہوگا، تو وہ پنچایت بھی پسند کرتی ہے جن باتوں کو، اور جن باتوں کو لاگو کرتے ہم جس پنچایت میں رہ رہے ہیں، جس بلاک میں رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس صوبہ میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں وہاں کے حاکم حکام کی اطاعت بھی ہم پر لازمی ہے۔ لہذا جیسا حکم ہوا ویسا کریں، ورنہ ہماری قربانی اور ہماری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آدھا حکم ماننا شریعت کے خلاف ہے، جب بھی ہم مانیں تب پورا حکم مانیں۔ آدھا حکم تو بالکل سوچ ہو جائے کہ روزہ رکھا، چلو آدھا روزہ رکھ لیا، دوپہر میں روزہ کھول لیا، نہ یہ فقہ ہی رہا نہ روزہ ہی ہوا۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے، رسول کی کرنی ہے، اور حاکم وقت کی بھی کرنی ہے۔ لہذا مدعا یہ ڈبا بھی ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے پنچایت میں، ہمارے صوبہ میں جن جانوروں کی قربانی کو سرکار بین کیا ہے، ہر حالت میں اس کی قربانی ہم پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، اس کے فرمائے ہوئے احکام کی بات، فرمائے ہوئے احکام کیا آتی ہے، اللہ تو رسول، یہ بھی اس کا اطاعت کا حصہ، اللہ ہی کے اطاعت کا حصہ ہے۔ اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو ہماری قربانی ناقص ہو جائے گی، اور اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور فتنہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ان فتنہ شد و قتال، فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ لہٰذا ہم فتنے کو نہ پھیلائیں اور اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور حاکم وقت کی بھی اطاعت کریں، تاکہ ہماری عبادت اللہ کے حضور میں منظور ہو۔ اللہ کی بات تو اس طرح سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ
اے فاطمہ تمہارا جانور جہاں قربانی وہاں پر رہو، کیونکہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو گناہ کے معاف ہونا اور سوال یہ کہ قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور حاکم وقت کی اطاعت کرنی ہے، یعنی ممنوع جانور کی قربانی ہمیں نہیں کرنی ہے، اور اس کی قربانی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ حرام سمجھا جائے گا۔ بہرحال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کو سمجھنے کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی پر عمل کریں انشاءاللہ، اور اب پرامن طریقے سے اپنا تمام فرض اور تمام ارکانات کو ادا کریں۔ مسجد کے احاطے، عیدگاہ کے احاطے کے درمیان میں ہی اپنی نمازیں ادا کریں۔ ہمیں کسی کے راستہ کو ڈسٹرب کرنے کی یا روک کرنے کا، obstruction پڑنے کا حق نہیں ہے۔ عبادت کا سہارا لے کر ہم کسی عام جنتا کے راہ کو obstruct نہیں کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایمبولینس ہے، ایمرجنسی کیس لے کے جا رہا ہو اور وقت پر نہیں پہنچ سکا تو اس کے راستے میں موت ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں راستہ کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، راستے پر نماز ادا کرنی ہے اور راستے کو غلیظ بھی نہیں کرنا ہے، اور ہمیں صاف ستھرا حفظان صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی عبادت کا بھی خیال رکھنا ہے، اللہ کے حکم کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اللہ کے حکم میں جو شامل ہے کہ وہ حاکم وقت کا بھی ہم پر اطاعت واجب ہے۔ لہٰذا ویڈیو پسند ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پرامن طریقے سے اپنے تمام پرب کو منائیں، تمام ارکانات کو منائیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، عیدگاہ جاتے وقت تسبیح تلبیہ پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اعلان ہے توحید کا اور آپ کی فتح کا اور آپ کے ایمان کے تقاضا کا۔ لہٰذا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عیدگاہ جانے کے وقت کی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنا شروع ہے، ویڈیو پر اگر نئے ہیں تو براہ کرم سے سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔